السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ اپنا جو پورا یوٹیوب کا سفر ہے کیسے گزرا وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے چینل بنائے ہوئے تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں، اور میں نے کافی ویڈیوز بنائیں کوکنگ کے حوالے سے اور بلاگنگ وغیرہ، بہت کچھ کی، بات کرنے کی کوشش کی۔ بات کرنا مجھے اتنا اچھا اور اتنا مجھے کمانڈ نہیں ہے کہ میں بڑے آرام سے بات کر سکوں، تو جس طرح سے بھی بات کر لیتی ہوں، تھوڑا بہت اٹک کے بات پہنچا ہی دیتی ہوں، اور کوشش کرتی رہتی ہوں کہ آپ لوگوں سے کمیونیکیٹ کر سکوں اور اچھی طریقے سے بات کر سکوں اور آپ لوگوں کے لیے کچھ اچھا کر سکوں۔ اور اگر آپ کو کوئی سجیشنز دینے ہوں، کچھ پسند ہو کچھ ناپسند ہو تو ضرور بتائیے، میں پوری کوشش کروں گی کہ اس حوالے سے اس پر کام کروں انشاءاللہ۔ اور کچھ کھانے پینے کے حوالے سے کچھ کمی بیشی ہو تو ضرور بتائیے کمنٹس میں۔ اور تقریباً 2 سال کا عرصہ ہوا کرونا کے اندر میں نے یہ چینل سٹارٹ کیا تھا، کیونکہ گھر میں رہ کر بہت زیادہ ایک لوگوں سے جو ملنا اور سوشل جو وہ ہماری گیدرنگز تھیں وغیرہ وہ سب رک گئی تھیں، تقریباً بالکل اسٹاپ ہو گیا تھا سب کچھ۔ اور اس دوران مجھے فیملی کے ساتھ رہنے کا جو مزہ ملا بہت اچھا لگا، اپنی فیملی کے ساتھ بالکل ایک ساتھ رہ کر۔ جیسے میں شادی کے بعد ادھر آ گئی تھی دبئی میں، تو اتنا زیادہ ویسے وہ لائف گزارنے میں نہیں رہی، کیونکہ ہسبینڈ صبح آفس چلے جائیں اور پھر رات کو آئیں اور پھر وہ کھانا پینا اور پھر سو جائیں، اور صبح جلدی یہاں پر دن کا آغاز 5 بجے ہو جاتا ہے، تو سارا دن آفس میں رہ کر پھر تھکے ہارے آئیں اور پھر زیادہ اتنا وقت ایک دوسرے کے ساتھ نہیں گزار سکتے۔ لیکن وہ جو کرونا کے اندر 2020 کے اندر ہم لوگوں کو گھر کے اندر بند کر دیا گیا تھا، تو اس کے اندر جس طرح سے بہت لوگوں کو بہت کچھ اچھا جاننے کا موقع ملا، تو میں اپنے اللہ کا بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے، مجھے اپنے گھر کے اندر رہنے کا اور اپنی فیملی، اپنے ہسبینڈ اور اپنے بچوں کے ساتھ رہنے کا ایک الگ ہی مزہ ہے۔ بہت اچھا لگا فیملی کے ساتھ، اور بالکل دنیا سے کٹ کر ایک دم ایسا لگ رہا تھا کہ ہم اپنی فیملی کو زیادہ ٹائم دے پا رہے ہیں۔ اور میں نے تو وہ وقت بہت انجوائے کیا، ہم لوگوں نے مل کے بہت عبادات کیں اور خوب مزے سے کھانے کھائے اور ایک دوسرے کے ساتھ رہے، تو اچھا وقت گزرا، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ بہت دعائیں کی، بہت عبادت کی، اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور آپ کو اور میرے بچوں کو اور آپ کے بچوں کو اور ہم سب کے بچوں کے لیے، ہمارے شوہر کے لیے، سب کے لیے اللہ پاک اچھی راہیں کھولے، ہم لوگوں کو دین کی سمجھ عقل دے، آمین، اور ان پہ چلنے والا بنائے، عمل کرنے والا بنائے، ایک باعمل مسلمان بنائے، جو ہم کو ہمارے والدین کے لیے اجر جاریہ بنائے، اور ہمارے بچوں کو ہمارے لیے ہم وہ تربیت کر سکیں، وہ نیکی ان کو سکھا سکیں، نمازی بنا سکیں، وہ قرآن جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی رحمت ہمارے لیے نازل کی ہے، ہم اس کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں، صرف زبانی ہی نہیں دل سے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ وہ ہم کو سعادت دے، آمین۔ تو بس آپ سے یہ ساری باتیں شیئر کرنا چاہتی تھی، بہت دن ہو گئے ایسی کوئی ملاقات کرنے کا دل چاہ رہا تھا کہ سب لوگوں کو بتاؤں کہ ہم لوگوں نے کیسے یہ سفر طے کیا۔ تو مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا، کچھ اس طرح کا نو ہاؤ کچھ بھی نہیں تھی کہ کس طریقے سے میں ریسیپیز کس طرح سے ویڈیو شوٹ کروں اور کیسے کیا کرتے ہیں، تو اس طرح سے میں نے کوشش شروع کی، اور اللہ کا شکر ہے بہت سب نے اپریشیٹ کیا، بہت سب نے پسند کیا، اور میری کلوز فرینڈز کے حوالے سے بھی میں نے جس نے میرے چینل کو دیکھا سب نے بہت اپریشیٹ کیا۔ آپ سب لوگوں کی محبت کا اور سب کے فیڈ بیک کا بہت شکریہ۔ اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کمنٹس کیے، اور جنہوں نے کمنٹس نہیں کیے انہوں نے مجھے، جنہوں نے زبانی بتائی یہ بات کہ انہوں نے سارے ریسیپیز ٹرائی کیے اور ان کو بہت اچھے رزلٹس ملے، تو اور ہمت اور حوصلہ بڑھتا چلا گیا۔ تو اس طریقے سے اپنا جو ہے وہ سفر شروع کیا، اور بہت سب نے سراہا، سب نے پسند کیا، بہت اچھا لگا، سب کی دعائیں ملیں اور سب نے بہت تعریفیں کیں، اور سب نے کہا کہ ان کی بڑی تعریفیں ہوئیں یہ ساری ریسیپیز اور
ان سب چیزوں کو ٹرائی کرنے سے. تو مجھے بہت اچھا لگا. مجھے لگا کہ شاید میں کوئی اس نیکی کے کام کے اندر کوئی ایک اس دیوار کے اندر ایک اینٹ کا حصہ کچھ میں بھی کر رہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس طرح سے ساری جو یہ تیاریاں ہوتی ہیں، یہ سارے کام ہو رہے ہیں، یہ اسی خوش اسلوبی سے اللہ تعالیٰ یہی کرواتا رہے. آمین. اور یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے کہ آپ کے اندر کوئی ایک اچھی چیز ہے، کوئی ایک اچھی بات آپ کو پتہ ہے، کچھ ریمیڈی ہے یا کوئی ٹپس ہیں یا ہیکس ہیں، کچھ طریقے ہیں کچن کے اندر، کچھ صفائی کا کچھ آپ کو پتہ ہے، کچھ اچھا ریسیپی پتہ ہے، تو وہ آپ اپنے اندر نہ رکھیں، آپ دوسروں کے اندر بانٹیں. اور یقین جانیے علم بانٹنے سے بڑھتا ہے. بہت اچھا لگا ان سب چیزوں کو شیئر کرنا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی کرتی رہوں گی. اس حوالے سے کوئی سجیشنز ہوں، کچھ ہوں تو موسٹ ویلکم، ضرور بتائیے گا، ضرور شیئر کیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. دوڑتی بھاگتی زندگی اور دوڑتی بھاگتی سب کی مصروفیت، 9 to 5 کا یہ جو ایک دائرہ بنا ہوا ہے، سب اس کے اندر بالکل ایٹم کی طرح گھوم رہے ہیں. تو صبح گھر سے نکلتے ہیں جب سارے ہسبینڈ حضرات جو ہیں، تو ان کے دماغ میں یہی ہوتا ہے کہ آج یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، مصروفیت ہے. لوگ ٹریفک میں ایک دوسرے کو جگہ نہیں دیتے، ہارن بجاتے ہیں، سب کو ریسنگ کی لائن لگا کر بھاگنے کی، دوڑنے کی جلدی ہے. تو اس سے صرف ٹینشنز، بلڈ پریشر، یہ سب کچھ بڑھتا ہے. تو اپنے آپ کو کول اور کام رکھنا چاہیے ہم کو. اگر ہمیں موقع ملتا ہے سگنل پہ بھی رکنے کا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رکنے کے لیے بھی اپنے اس وقت کو ایک پازیٹیو طریقے سے استعمال کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. ہم سگنل پر رکیں تو ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، بہت کچھ ایسا ورد کر سکتے ہیں، اللہ پاک کو یاد کر سکتے ہیں، اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ تم میرا ذکر یہاں کرو زمین پہ، میں تمہارا ذکر آسمانوں پہ کروں گا. تو ہم اللہ تعالیٰ کے قریب اور ہوتے چلے جائیں گے اس طریقے سے، اور اس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کی بہت ساری خوشنودی حاصل کر لیں گے. جیسا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگ جائیں تو وہ ہمارے کاموں میں لگ جائے گا. تو اگر ہم اپنے آپ کو ان ساری دوڑ بھاگ سے بچانا چاہتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر اس طرح سے بھی نکل سکتے ہیں کہ ہم جتنا ہمارا ٹائم ہے ان سارے لمحات کو جو ہم فضول سوچوں میں لگاتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ نہیں ہوا، مجھے یہ نہیں ملا، میرا یہ نہیں ہوا، بجائے اس شکوے کے اگر ہم اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ شکر ادا کرنے والوں کے لیے بے شمار نعمتیں ہوں گی، اور جو شکر ادا کرتے ہیں اس سے نعمتیں بڑھتی ہیں شکر سے. اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اگر کوئی ہم پر پریشانی، سختی کچھ آئے تو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے اور صبر سے کام لیں ہم. تو ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے سارے راستے کھول کے رکھے ہیں. ہم خود پتہ نہیں کہاں بھٹک رہے ہیں اور اپنی اس پکار کو سنتے نہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ حی علی الفلاح. فلاح جو ہے وہ نماز میں ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے. ہم فلاح ڈھونڈنے کے لیے پتہ نہیں کہاں گھومتے پھرتے ہیں. وہ ایک سجدہ جسے تو سمجھتا ہے گراں، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں تو ہمیں لوگوں کے آگے جھکنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. لوگوں کو خوش کرنا ہی چھوڑ دینا چاہیے بالکل. اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو پھر کسی کی راضی ہونے یا ناراض ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں، اپنی کوشش بالکل ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے کہ ہم سے کوئی ناراض نہ ہو، ہم سے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، ہم سے کوئی غلط کام نہ ہو جائے، ہم کسی کا دل نہ دکھا دیں. تو یہ ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے. اگر ہم یہ پوری کوشش کریں گے تو باقی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ سارے دروازے ہمارے لیے کھولے گا. ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی ہمیں فکر نہیں ملے گی. کیونکہ ہماری ساری فکریں جو ہیں، جو ہم نے خود پالی ہوئی ہیں، ان ساری فکروں کا جو ہے ہم اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ یہ ہم نے یہ کر دیا، اگر ہم یہ کرتے تو یہ نہ ہوتا. تو یہ سب کچھ سوچنا ہی غلط ہے، کیونکہ یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. اور جب ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں تو ہمیں کچھ سوچنا بھی نہیں چاہیے. ہمیں اپنا کام صرف اور صرف عبادت سمجھنا چاہیے. ہم کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو ہم کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اسی لیے کیا ہے. ہمارا جو وجود ہے وہ بنا ہی اسی لیے ہے، عبادت کے لیے. اگر ہم عبادت کریں گے تو ہمارے سارے کام سیدھے ہو جائیں گے. ہماری ہر پریشانی کا حل
اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ اپنے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کا بھی خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔